آج ہم آپ سے ایک خاص موضوع پر بات کرنے آئے ہیں۔ اردو صحافت پر ہم آئے دن بات کرتے ہیں اور اردو صحافت میں جڑے ہوئے جو مسائل ہیں یا اردو صحافت کے جو کم وسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دلچسپ تجربہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اگر اردو اخبارات بھی پروفیشنل خطوط پر منصوبہ بندی کرے تو یقیناً وہ بھی اپنی مارکیٹ میں جگہ بنا سکتے ہیں اور اپنی جو مارکیٹ ہے اس کو بڑا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میرے ہاں فی الوقت 2 اردو اخبارات آتے ہیں، سیاست اور منصف، جو میں اپنے گھر پر منگواتا ہوں۔ تو پچھلے برس شاید کچھ اگست کا مہینہ تھا، اس وقت اچانک مجھے انگریزی کا اخبار ٹائمز آف انڈیا ہاکر ڈالنے لگا، اور پھر جب ٹائمز آف انڈیا ڈالنے پر ہاکر سے میں نے پوچھا کہ بھئی ہم نے تو نہیں منگایا تھا ٹائمز آف انڈیا، بولے آپ کیوں یہ اخبار ہمیں پہنچا رہے ہیں؟ تو ہاکر نے جواب دیا کہ دراصل یہ ایک پروموشنل اسکیم ہے کہ ہم 1 مہینے تک آپ کو فری میں اخبار ڈالیں گے۔ جی ہاں، تو 1 مہینے تک ٹائمز آف انڈیا مسلسل روزانہ اردو اخبارات کے ساتھ گھر پر پہنچتا رہا، اور اس 1 مہینے کے دوران جو اس کے پڑھنے کی جو عادت ہو گئی تھی، خاص طور پر بچے بھی جب انگریزی کے اخبارات پڑھنے لگے تھے، اور پھر جب 1 مہینے کے بعد جب اخبار ختم ہونے کی بات آئی تو ہاکر نے بات کی کہ سر آپ کیا چاہتے ہیں، اب ہمارا جو پروموشن کی جو اسکیم ہے وہ ختم ہونے والی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا آپ کو آگے بھی ملتا رہے تو ہمارے ہاں ایک اچھا آفر ہے، آپ یہ مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہیں، ان سے بات کیجئے گا۔ تو جب بات کی گئی مارکیٹنگ ایگزیکٹو سے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سال بھر کے اخبار کے لیے تقریباً 500 روپے دینے ہیں، آپ چیک کے ذریعے یہ پیمنٹ کر دیجیے گا، اور یہ چیک آپ اسی اخبار کے ہاکر کو دے دیجیے گا۔ ٹائمز آف انڈیا کے حوالے سے ہم آپ کو اب پورے 1 سال تک اخبار اسی ہاکر کے ذریعے سے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو بات یہاں پر جو نوٹ کی جانی چاہیے کہ اردو کے اخبارات کی جو ماہانہ بلنگ ہوتی ہے اور انگریزی کے اخبارات کی جو بلنگ ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ٹائمز آف انڈیا کے اخبار کی جو روزانہ کا جو شمارہ ہے، ویک ڈیز میں جو شمارہ آتا ہے، کاپی آتی ہے، 4 روپے اس کی قیمت ہے، اور ویکینڈز پر یہ قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اردو اخبارات کی جو ویک ڈیز میں جو قیمت ہے وہ 7 روپے ہے، اور پھر ویکینڈز پر یہ قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس برس ایک خوشگوار تجربہ کہوں یا سیکھنے کی چیز وہ یہ ہوئی کہ نومبر کے مہینے میں، نومبر 2020 میں اخبار کے ہاکر نے مجھے ایک اور اخبار، جی اب تک تو ہم یہ جو ٹائمز آف انڈیا تھا یہ آ رہا تھا جو کہ سال بھر کی بمشکل اس کی جو سبسکرپشن کی جو فیس ہے وہ بمشکل 500 روپے تھی، اور پھر میں بتا دوں طالب علموں کے لیے جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ انگریزی اخبار یا کوئی بھی اخبار انہیں خریدنا چاہیے، تو جب آپ اخبار کے سال بھر کے سبسکرپشن کی فیس 500 روپے دیں اور اس میں سے آدھی رقم تو آپ کو ردی کے ذریعے سے واپس آ جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ جو اخبارات کی خریداری ہے، خاص طور پر انگریزی اخبارات کی، وہ کوئی نقصان کا سودا نہیں۔ اچھا، اب جو اگلی چیز ہوئی کہ نومبر 2020 کے دوران اسی اخبار کے ہاکر نے مجھے ایک نیا اخبار ڈالنا شروع کیا، تلنگانہ ٹوڈے۔ جی وہی پھر ہم نے فون کیا کہ بھئی ہم نے تو یہ اخبار نہیں منگایا تھا، آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اخباری ہاکر کا جواب تھا کہ سر یہ بھی ایک پروموشنل اسکیم ہے کہ آپ کو ہم یہ تلنگانہ ٹوڈے جو اخبار ہے یہ اخبار مفت میں ڈالیں گے، فری میں ڈالیں گے۔ ایک جانب GHMC کے الیکشن چل رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں جس طریقے سے یہ اس اخبار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS جو تلنگانہ ریاست میں حکمراں جماعت ہے ان کی جانب سے شروع کیا گیا ان کا اخبار ہے، تو اب یہ اخبار بھی مفت میں کن کو دیا جا رہا ہے؟ اخباری ہاکر کہتا ہے کہ سر جو لوگ ٹائمز آف انڈیا خرید رہے ہیں ان کے لیے ہی یہ اسکیم ہے کہ ہم مفت میں تلنگانہ ٹوڈے کا اخبار آپ کو پہنچا رہے ہیں۔
اب دیکھیے آپ، اب بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے گھر میں انگریزی کے بھی 2 اخبار ہو گئے، اور پھر ابھی یہ کمپیریٹو بچے جو ہے اس کا تجزیہ کرنے لگے ہیں کہ ٹائمز آف انڈیا اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، تلنگانہ ٹوڈے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ 1 مہینے تک جو فری ڈسٹریبیوشن کا جو سلسلہ ہے، اس دوران بچے اب ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہیں ٹائمز آف انڈیا اخبار پسند آتا ہے یا تلنگانہ ٹوڈے اخبار پسند آتا ہے، تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ جو مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ اور اس اخبار کی بھی میں بات کروں تو آج 26 نومبر ہے، ویک ڈیز میں اس اخبار کی قیمت بھی 4 روپے ہے، اور اس میں جو صفحات کی تعداد ہے وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ جملہ اس میں جو صفحات ہیں 16 صفحات ہیں، 16 صفحات کا یہ ملٹی کلر اخبار ہے، اس میں سپلیمنٹ بھی ہے اندر 4 صفحے کا۔ تو اس طریقے سے یہ اسٹریٹجیز انگریزی کے اخبارات اپنا رہے ہیں، اور اردو کے اخبارات کو بھی پروفیشنل خطوط پر سوچنا ہوگا، اور اس طرح کے اسکیمات کے ذریعے سے عوام کے درمیان آنا ہوگا کہ خاص طور پر کرونا وائرس کے سبب جو لاک ڈاؤن آیا تھا، لاک ڈاؤن کے بعد اردو اخبارات میں صفحات کی تعداد کم کر دی گئی تھی، صفحات کی تعداد کم کر دی گئی، لیکن قیمت بدستور وہی برقرار ہے۔ ساتھ ہی اب جب حالات آہستہ آہستہ نومبر 2020 میں معمول کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو اخبارات میں جو اشتہارات لاک ڈاؤن میں بند ہو گئے تھے اب وہ دوبارہ شائع ہونے لگے ہیں۔ لیکن تکلیف اس بات کی ہے، قارئین پڑھنے والے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اخبار میں جو خبروں پر مشتمل مواد ہے وہ کم ہے اور اشتہاری مواد زیادہ ہے۔ یعنی 7 روپے کا اخبار اگر کوئی اردو کا قاری خرید رہا ہے، اس میں خبریں کم ہیں اور پھر اشتہاری مواد زیادہ ہے۔ بعض جو پرانے قاری ہیں، جو کافی طویل عرصے سے اردو اخبارات پر نظر رکھتے ہیں، ان کی یہ بھی شکایت ہے کہ GHMC الیکشن کے دوران خاص طور پر جو مواد ایسے شائع ہو رہا ہے جس کو پڑھنے کے بعد شائبہ ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ کہیں یہ مواد تشہیری مواد تو نہیں جو خبروں کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ عام قارئین بھی اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ اردو اخبارات میں شائع ہونے والا جو مواد ہے وہ مواد اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، وہ مواد انگریزی اخبارات جس طریقے سے مختلف ترغیبی اسکیمات کے ذریعے سے نئے نئے قارئین کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اردو اخبارات کو بھی اس حوالے سے اور اپنے مواد کے حوالے سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہم آج کی اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہیں، یہ وہ سمجھیے کہ چھوٹی سی مثالیں ہیں انگریزی اخبارات کی ہم نے دی، جس کے ذریعے سے اردو اخبارات کو بھی اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب اخبار کا جو قاری ہے، اردو اخبار کا جو قاری ہے، عام طور پر یہی تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسلمان اردو اخبار پڑھتے ہیں، اور بڑی حد تک جو اردو اخبارات کے قارئین کی تعداد ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور مسلمانوں کے جس طریقے کے حالات ہیں، ایسے پس منظر میں اخبارات کے لیے جو ماہانہ بجٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس بجٹ کو خرچہ کرنے کے بعد بھی، اس بجٹ کو مختص کرنے کے بعد بھی اگر اخبارات میں شائع ہونے والا مواد کسی طریقے سے اپ ٹو دی مارک نہ ہو، اپ ٹو دی مارک یعنی وہ خبریں جو کہ انہیں کارآمد ہوں، وہ خبریں جو انہیں بالکل یا ایسی ملیں جس کا کہ وہ انگریزی اخبارات میں مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بہت سارے احباب مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جو ہم ہار چکے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ نہیں، اس میں سستی ضرور ہوئی ہے، سستی بڑھتی گئی ہے، لیکن آج بھی اگر اس حوالے سے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، اس حوالے سے کوشش کی جاتی ہے، تو اردو اخبارات دوبارہ مقابلے کی دوڑ میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اپنی جو مارکیٹ ہے، اپنے جو قارئین کی جو فہرست ہے اس کو اور بڑا کر سکتے ہیں، اور جو اصل خدمت ہے مسلم کمیونٹی کی ایز اے کمیونٹی، نیوز پیپرز، اردو اخبارات جو کر رہے ہیں وہ برابر اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ آج کی بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، امید کہ آپ کو یہ ہمارا تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔